بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام على البدعة. والبدعة كما سبق وأن ذكرنا من أسباب الطعن في عدالة الرواة، ولكن هل يرد حديث المبتدع مطلقا أم أنه يقبل بشروط؟ الأمر فيه تفصيل ذكرناه في الجزء الثاني من هذه السلسلة، وهو مذكرة الجرح والتعديل للمبتدئين. شروع میں یہ بات آئی تھی کہ طعن کی ایک شکل یہ ہے کہ راوی کی عدالت پہ طعن کیا جائے، جس سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے. یعنی کہنا چاہیے ایسے کہ ضعیف کی ایک شکل یہ ہے کہ عدالت راوی پہ طعن کیا جائے. تو اس کی چار شکلیں ہیں: کذب کے ذریعے، یا تہمت کذب کے ذریعے، یا جہالت راوی کے ذریعے، یا بدعت راوی کے ذریعے. یہ چار شکلیں ہیں. تو جس میں سے کذب والی حدیث تو موضوع ہو جائے گی، اور تہمت کذب والی حدیث منکر المتروک ہو جائے گی، اور جہالت والی بھی حدیث ضعیف ہوگی، جس میں سے اگر جہالت عین ہے تو بالکل معتبر نہیں ہے. جہالت الحال ہے تو کوئی دوسری سند آتی ہے تو وہ معتبر ہو جائے گی. اور حدیث مبہم جس میں نام نہیں لیا گیا، یہ بھی کیا ہے؟ مجہول ہے. رجل، تو ایک آدمی نے نقل کیا، تو ظاہر سی بات ہے اس میں کیا ہے؟ معلوم نہیں ہے. جہالت جو کہا تھا، جہالت العین، جہالت الحال، اسی میں یہ ہے. تو اگر نام آ گیا، متعین ہو گیا، تب تو جہالت الحال ہے، اور نام نہیں آیا تو جہالت العین ہے. لیکن اس کا نام رہے گا جہالت حدیث المبہم، جس میں نام کسی نے متعین کر دیا، پھر جیسا ان کے بارے میں ناقدین حدیث کا فیصلہ ہوگا ویسے کر لیں گے. نام آ گیا، اب ناقدین حدیث میں سے کسی نے کہا کہ یہ کاذب ہے، حدیث موضوع ہو جائے گی. ناقدین حدیث میں سے کسی نے ان کو تہمت کذب والی بات آئی تو ان کی حدیث موضوع نہیں رہے گی. اور جو ہے جہالت والی آئی تو حدیث مجہول ہو جائے گی. جہالت العین، جہالت الحال والی، تو جیسا فیصلہ ہوگا بحسب ما تقتضیہ قواعد الحکم علی الاحادیث، ویسا ہوگا. اور اس کے بعد بدعت کے اوپر، اگر بدعتی ہے راوی تب بھی حدیث کیا ہے؟ حدیث ضعیف ہے. حدیث ضعیف ہے. چھٹی ہے آج، ہم جا رہے ہیں. آپ لوگ جو ہے جو کام ہے وہ کر کے پھر جائیے، کیونکہ محاضرہ ہے. تو بدعت کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جائے گی. کیا ضعیف ہوگی، کیسے ہوگی، خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب تفصیل مذکرۃ الجرح والتعدیل میں آگے آئے گی تفصیل. الکلام علی البدعۃ، بدعت پر گفتگو. والبدعۃ کما سبق، اور بدعت جیسا کہ گزرا، اور یہ کہ ہم نے ذکر کیا تھا اسے طعن کے اسباب میں سے راوی کی عدالت کے سلسلے میں. یہ ہوا نہ ہو تو زیادہ اچھا ہے. یہ کمپوزنگ کی مسٹیک معلوم ہو رہی ہے، کمپوزنگ کی غلطی معلوم ہو رہی ہے. تو کہہ رہے بدعت کے بارے میں جیسے گزرا کہ یہ بھی عدالت روات میں طعن کی بحث سے ہے.
ولكن هل يرد حديث المبتدع مطلقا ام انه يقبل بشروط؟ لیکن یہ بات ہے کہ کیا بدعتی کی حدیث کو مطلقاً رد کر دیا جائے گا؟ بدعتی کی حدیث کو مطلقاً رد کر دیا جائے ام انه يقبل بشروط، یا یہ کہ اسے قبول کیا جائے گا چند شرطوں کے ساتھ؟ تو کہہ رہے ہیں اس میں تفصیل ہے. الامر فیہ تفصیل، اٹ از اے میٹر وانٹس ڈیٹیل، یہ ایسا معاملہ ہے جو تفصیل طلب ہے. ذکرناہ، جس تفصیل کو ہم نے ذکر کیا ہے، فی الجزء الثانی من هذه السلسلہ، اسی سلسلے کی دوسری جلد میں، دوسرے حصے میں. وہوا، اور وہ حصہ کون سا ہے؟ مذکرۃ الجرح والتعدیل للمبتدئین، جرح و تعدیل کا جو مذکرہ انہوں نے مبتدئین کے لکھا ہے اس میں آیا ہوا ہے. تو یہ 4 اسباب طعن تھے، چاروں کا نام لے کر کے تفصیل ذکر کر دی. ایک کی تفصیل کا وعدہ کیا ہے، اور وہاں وعدہ پورا ہوگا کہ نہیں؟ نور الایضاح میں پڑھ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ہدایہ میں آئے گا. ہدایہ آ گئی تو کہیں نور الایضاح میں تو پڑھ کے آ گئے آپ کو، ایسا تو نہیں؟ ایسا ہی لگ رہا ہے، کیونکہ مذکرۃ الجرح والتعدیل آپ کے نصاب میں نہیں ہے. یہاں وعدہ کیا وہاں پڑھ لیں گے، وہاں پہنچے تو کہہ دیا نصاب میں. یہی معاملہ ہے. تو پھر اس کو دوسری اصطلاحات حدیث کے موضوع پہ لکھی ہوئی کتابوں میں مطالعہ کر لیں گے. اسئلۃ للمناقشۃ، گفتگو کے لیے کچھ سوالات، مذاکرے کے لیے، بحث کے لیے کچھ سوالات. مل اسباب الموجبۃ للطعن فی عدالت الراوی، کیا اسباب ہیں جو طعن کو ثابت کرتے ہیں راوی کی عدالت میں؟ کذب، تہمت کذب، جہالت اور بدعت. یہ جیسے اللن کا اذن یاد کیا ہے، ایسے یاد کرنا پڑے گا اس کو. لم لما لام اب لائے نہیں ان شرطیہ، ایسے اس کو یاد کرنے پڑے گا. کذب، تہمت کذب، جہالت، بدعت. کیونکہ وہ تو کیا تھا؟ وسیلہ تھا، اور یہاں اصل جگہ پہنچ گئے ہیں حدیث میں. لہذا جب ہم نے ذریعے کو یاد کر لیا تو اصل کو فن حدیث میں پہنچ گئے ہیں، اصول حدیث. تو یہاں پہ تو اس کو اس سے اچھا یاد کرنا چاہیے. کذب، تہمت کذب اور جہالت، بدعت. انلن کا اذن 4 ہے. کیا جوڑ ہے اس میں؟ صرف 4 کا جوڑ ہے، پڑھنا وڑھنا ہے یہ حدیث. عرف ما یاتی، مندرجہ ذیل اصطلاحات کی تعریف کیجیے. ڈیفائن ایز فالوز، مندرجہ ذیل چیزوں کی ڈیفینیشن کیجیے، تعریف کیجیے. الف با، اب جد سے لکھتے ہیں الف با، ورنہ 1 2 رہتا. الحدیث الموضوع، حدیث موضوع کسے کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ایسی حدیث جس کے راوی کذب، جس کا راوی کاذب ہو، جس کا راوی کیا کاذب، اس کو حدیث موضوع کہتے ہیں. الحدیث المتروک، جس کے راوی پر تہمت کذب ہو، تہمت کذب. تو یہ دیکھ کر کے لکھنا ہے، کاپی تیار کرنا ہے. مل فرق بین کل مما یاتی، آنے والی تمام اصطلاحات میں سے ہر ایک کے درمیان ڈفرینشیٹ کیجیے، فرق کیجیے. جہالت الحال و جہالت العین، جہالت الحال اور جہالت العین. مبہم السند، مبہم المتن، مبہم السند، مبہم المتن. جہالت الحال، جہالت العین. ایک محدث ہے، ان کا ایک ہی شاگرد ہے، یہ کیا ہے؟ جہالت العین. اور ایک محدث ہے، اس کے 3 4 شاگرد ہیں بس، اور بقیہ ان کے بارے میں کسی نے کچھ بتایا نہیں ہے کہ اچھے ہیں، خراب ہیں، بازار میں گھومتے تھے، یا مسجد السلام میں نماز پڑھنے آتے تھے، کورونا کی وجہ سے نہیں آتے تھے. تو اس طرح بتانا پڑے گا. جہالت العین، جہالت الحال. مبہم السند، مبہم المتن. سند میں آ جائے ان رجل ان فلان، تو یہ کیا ہے؟ مبہم السند ہے. اور حدیث میں آ جائے کہ ایک صاحب آئے اللہ کے رسول کی خدمت میں، تو انہوں نے سوال کیا، پھر جواب لے کر کے واپس چلے گئے. ایک صاحب آئے تو یہ مبہم المتن ہے. مبہم المتن مضر نہیں ہے.
क्योंकि वो तो ऐसा होता ही है, कभी किसी मसले से नाम छुपाया जाता है। कोई ऐसा नाजुक मसला है, पूछ रहे हैं, जो शर्म हया का मसला है, वाज़ेह नहीं करना चाह रहे नाम को, तो नाम को वाज़ेह नहीं करना चाह रहे, तो इसलिए नाम को छुपा दिया। एक खातून आई, नाम छुपा दिया, एक साहब आए, नाम छुपा दिया। तो मुबहमुल मतल मुज़िर नहीं है, मुबहमुल सनद क्या है? मुज़िर है। अब मुहाज़रा होने वाला है, लेकिन 10 मिनट का और सबक बाकी है, इसलिए आगे बना लेते हैं। ऑडियो सब लोग सुन रहे होंगे। अल हदीस ज़ईफ़ बिसबब अत्तानी फी ज़ब्त रावी ज़न्नु बिल मुमिनीन खैरा। अल हदीस ज़ईफ़, हदीस ज़ईफ़ बिसबब अत्तानी, तान के सबब से रावी के ज़ब्त में। उसूली एतबार से समझ लिया जाए तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में रहेंगी। जैसे इससे पहले क्या आपने समझा था, सनद है, उसमें रावी गिर जा रहे हैं, उसके एतबार से हदीस ज़ईफ़ हो जा रही है। अभी आया था कि सनद है, सनद में रावी की अदालत के ऊपर ऐब लगाया जा रहा है 4 तरीके से। काज़िब है, तोहमत किज़्ब है, जाहिल है, जहालत है या बिदात है, तो हदीस ज़ईफ़ हो जा रही है। अब क्या बता रहे हैं? रावी का हाफिज़ा कमज़ोर है, ज़ब्त है, उसके एतबार से बहुत अच्छा है, कम है, ज़्यादा है, थोड़ा भूलते हैं, ज़्यादा भूलते हैं, ये सब क्या है? इसके एतबार से हदीस ज़ईफ़ हो जाती है। अब ये सब समझ लेंगे तो कितना काम आएगा। नाम भले से याद ना आए, लेकिन जब तकरीर होगी उस्ताद की, मुहद्दिस की तकरीर होगी, तो बराबर समझ में आएगा, अच्छा वो ज़ब्ते रावी के एतबार से यहाँ पे तान हो रहा है कि ये बुढ़ापे में क्या हो जा रहे हैं, हाफ़िज़ा इनका कमज़ोर हो गया है, अब भूल जा रहे हैं, तो उसके एतबार से इनकी हदीस का नाम हो गया मुज़तरिब। इस तरह हो रहा है। किताब कापी गुम हो गई, अब ज़बानी पढ़ा रहे हैं, तो अब ज़बानी पढ़ा रहे हैं तो डिस्टर्ब हो रहा है, तो इस डिस्टर्ब की वजह से जो हदीस आ रही है, उस हदीस का हुक्म वो भी ज़ईफ़ है, लेकिन ज़ईफ़ का नाम बदल जाएगा। अब ये कितनी अच्छी बात है। तो उसूल अगर याद हो जाए तो बाद में बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ते हुए। तो ये उन्वान दे दिया, लेकिन हमारे लिए उन्वान बहुत बड़ी चीज़ है कि हम समझ गए कि सनद के एतबार से जो कमज़ोरी है वही मतन में कमज़ोरी जाती है। तो एक क्या हुआ कि सनद में रावी गिर रहे हैं, एक रावी गिर रहा है तो उसका नाम मुनक़ती, 2 मुसलसल गिर रहे हैं तो उसका नाम है मोज़ल, और शुरू से गिर रहे हैं तो उसका नाम मुअल्लक़, अखीर से गिर रहे हैं तो उसका नाम है मुरसल। तो याद हो गया। और उसके बाद हदीस के रावी की अदालत पे तान किया गया, ये काज़िब है तो हदीस मौज़ू हो जाएगी, तोहमत किज़्ब है तो हदीस मतरूक हो जाएगी, और क्या है, मस्तूर है, जहालत है तो क्या है, तब भी हदीस ज़ईफ़ हो जाएगी, और बिदाती है तो भी हदीस ज़ईफ़ हो जाएगी। उसको ज़्यादा छेड़ा नहीं है क्योंकि उसमें ज़्यादा तफसील है। अब ये कि ज़ब्त रावी, रावी का हाफिज़ा कमज़ोर है, उसके एतबार से हदीस ज़ईफ़ हो जा रही है। और ज़ब्त कमा सबक़ तारीफ़ुहु, ज़ब्त जैसा कि उसकी तारीफ गुजरी है, हुआ, इनको भी चैन नहीं आ रहा है, इसलिए भी तारीफ कर दे रहे हैं कि बच्चे भूल जा रहे होंगे, ऑडियो में कहाँ पढ़ते होंगे, दोबारा सुना देते हैं। हुआ अय्यहफ़ज़ रावी अल हदीस, वो ये है कि रावी हदीस को याद करे, मिन शैख़िही, अपने उस्ताद से, व यईही, और खूब अच्छी तरह याद करे, अन का इज़न 50 मरतबा दोहराया हो, किज़्ब, तोहमत किज़्ब, जहालत और बिदात को 100 मरतबा दोहराया हो, यईही, अच्छी तरीके से उस हदीस को महफूज कर, वाआ यई के माने अच्छी तरह याद करें, बिहैथ इज़ा हद्दथ बिही अन्हु, उसी तौर पर जब के मुहद्दिस ने उस हदीस को उनसे बयान किया था, हद्दथ अलल वजहि अल्लज़ी समिअहु बिही, तो बयान करे उसी तरीके पर जिस तरीके से उस्ताद से सुना था, ये बता दिया। ज़ब्त का मतलब क्या है? ज़ब्त का मतलब अच्छी तरह हदीस को याद रखा, उसकी तशरीह किया, जैसे जैसे उस्ताद ने बयान किया था बेईद ही वैसे वैसे उनको याद है, बेईद। हालांकि ये है कि ज़हन एक ही तरफ मुतवज्जे रहता है, तो ज़हन को एक ही तरफ मुतवज्जे रख करके अच्छी तरीके से हदीस को याद किया। मौलाना थानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक वक्त में ज़हन एक ही तरफ मुतवज्जे होता है, 2 तरफ मुतवज्जे नहीं होता।
لیکن کوئی نہ کوئی مستثنا بھی ہوتا ہے، تو کرامت ہوگی ان کی. جیسے امام دارا قطنی تھی، حج کرنے گئے تو وہاں پہ اس زمانے میں محدثین رہتے تھے، ادھر درس لگا، ادھر درس لگا، ادھر درس لگا، تو 2 بڑے محدث تھے. اب سوچے یہاں بیٹھو کہ یہاں بیٹھو، ان کے یہاں بیٹھتا ہوتی یہ چھوٹ جائیں گے، ان کے یہاں بیٹھتا ہوتی یہ چھوٹ جائیں گے. تو انہوں نے کہا میں بیچ میں بیٹھتا ہوں. انس سن رہے ہو؟ انس ابن مرشد، انس ابن مالک نہیں. تو بیچ میں بیٹھ گئے. اب بیچ میں بیٹھ گئے، نہ ادھر سن سکتے نہ ادھر سن سکتے، وہ دونوں سن رہے تھے. اب اس کے بعد لوگ دیکھ رہے ہیں، گزر رہی کیا بیٹھے ہوئے، کدھر سن رہے، ادھر سن رہے، کدھر سن رہے، سب دل میں مذاق اڑا رہے ہیں. بعد میں سبق ختم ہو گیا تو 2-4 لوگ آئے، کچھ پہچان کے بھی رہے ہوں گے. آئے، کہا کہ حضرت آپ نے کچھ سنا؟ کس کا سبق سنا؟ ان کا سنا کہ ان کا سنا؟ کہا تم سناؤ ذرا، کس کا سن کے آیا؟ کہا ان کا سن کے آیا. کہا فلاں فلاں بات بتاؤ. تو جتنا ان کو یاد تھا بتایا، جتنا نہیں یاد تھا بھول گئے. کہا میں بتاتا ہوں. یہ محدث جو تقریر کر رہے تھے شروع سے لے کے آخر تک سنو، وہ بھول گئے، انہوں نے سنا دیا. اس کے بعد ادھر والے کہا تم کدھر بیٹھے تھے؟ ادھر بیٹھے تھے، سناؤ کیا کیا بتایا انہوں نے. کہیں اٹکے، کہیں بھولے، کہیں سنایا. کہا میں سناتا ہوں. انہوں نے شروع سے آخر تک کیا تقریر کیا تھا سب سنا دیا. جو دونوں طرف سن رہے تھے انہوں نے اچھی طرح سنا دیا، جو ایک طرف سن رہے تھے وہ اٹک رہے. تو امام دارا قطنی کا حافظہ ایسا تھا کہ ایک وقت میں 2 طرف بھی متوجہ ہو سکتے تھے. بقیہ قاعدہ یہی ہے، عام قاعدہ، کہ ایک وقت میں آدمی ایک ہی طرف متوجہ ہو سکتا ہے، اور یہی سائنس کا بھی قاعدہ ہے. لیکن یہاں دارا قطنی رحمۃ اللہ علیہ نے سائنس کے قاعدے کو توڑ دیا. تو یہ ضبط ہے، ضبط کہتے ہیں اچھی طریقے سے یاد کرنا، اور جیسے استاد سے سنا ہے ویسے ہی سن کر کے پیش کر دینا. وَذَكَرْنَا أَنَّ الضَّبْطَ أَحَدُ شُرُوطِ صِحَّةِ الْحَدِيثِ، اور ہم نے ذکر کیا ہے کہ ضبط حدیث کی صحت کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. صحت کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. آپ نے پڑھا تھا نا 5 باتیں ہونی چاہیے. حدیث صحیح ہوگی تو 5 باتیں ہو. سند یہاں سے یہاں تک کیا ہو، دوسرے بیچ میں کوئی ٹوٹا نہ ہو، متصل السند ہو. اور تیسرے یہ ہے کہ راوی عادل و ضابط ہو. اور چوتھے ہے کہ عدم شذوذ ہو. 5ویں کہ عدم علت ہو. تو اسی کو بتا رہے ہیں کہ صحت کی 5 شرطوں میں سے ایک شرط تھی، کیا؟ ضبط. ایک ہے، ایک کا آدھا کر لیجئے، عدالت و ضبط دونوں ایک ساتھ بیان کیا تھا. تو ایک ہے یعنی ایک کا حصہ ہے. وَأَنَّ الرَّاوِيَ إِذَا خَفَّ ضَبْطُهُ، اور یہ کہ راوی کا جب حافظہ کم ہو جائے، قلیلاً تھوڑا سا، خفاً خفتاً قلیلتاً، یہ مفعول مطلق ہے. قلیلاً کا مطلب تھوڑا سا، یہ مفعول مطلق ہے. مفعول مطلق کے لیے وہی فعل ہونا چاہیے، تو خفاً وہاں پوشیدہ معنی. وَأَنَّ الرَّاوِيَ إِذَا خَفَّ ضَبْطُهُ، اور راوی کا حافظہ جب کمزور ہو، کم ہو، عن ضبط راوی صحیح، صحیح کے راوی کے ضبط سے. صحیح کے راوی کیا ہے؟ ان کا ضبط کتنا ہے؟ 100% ہے. 100 بات یاد کر لیتے ہیں 5 منٹ میں. اور یہ کیا ہے؟ یہ 90 یاد کرتے ہیں سمجھنے کے لیے. تو 10 کم ہو گیا. تو خف ضبطہ قلیلا عن ضبط راوی صحیح، ان کا ضبط، ان کا حافظہ تھوڑا سا کم ہو صحیح کے راوی کے ضبط سے. کان حدیثہ حسنا، تو ان کی حدیث کیا ہو جائے گی؟ حسن ہو جائے گی. ان کی حدیث حسن ہو جائے گی. کان حدیثہ حسن، پہلے بتایا بھی تھا. اذا خف الضبط، ضبط کم ہو تو راوی کی ضبط کے کم ہونے کی وجہ سے حدیث صحیح کی بجائے حدیث حسن لعینہ ہی ہو جائے. اما اذا قل ضبطہ، بہرحال جب ان کا ضبط کم ہو، بحیث، اس طور پر، یکثر خطأہ فی الروایت عن صوابہ،
ان کی غلطیاں زیادہ ہوں نقل کرنے میں صواب سے، درستگی سے. یعنی حدیث بیان کرتے ہیں تو 40 مرتبہ صحیح بیان کرتے ہیں، 60 مرتبہ غلطی ہو جاتی ہے. کان حدیثہ ضعیفا مردودا، تو ان کی حدیث ضعیف ہوگی، قابل رد ہوگی. اردو والا نہیں ہے یہ، بلکہ عربی والا ہے. بس ٹائم پورا ہو گیا. گویا کہ ضبط کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے اب کہ حافظہ کم ہو تو کم کتنا ہو اسی اعتبار سے حدیث کا ذوف آئے گا. زیادہ جو ہے کم ہے، ایک دم بھولتے ہی ہیں تو حدیث کا نام بدل جائے گا اور وہ حدیث معتبر نہیں ہوگی. کم ہے حافظہ، ضبط زیادہ ہے اور خطا کم ہے تو معتبر ہوگا. بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.